نام شکیل شاہ ہے جی. کس کے فرزند ہیں آپ؟ میرے ابو کا نام سید صدیق حسین شاہ گیلانی ہے. آپ نے کہا کہ آپ فری میں سروسز دیتے ہیں. جی بالکل فری میں دیتے میں نے آپ کو ہائر کر لیا. ٹھیک ہے. آپ مجھ سے فیس نہیں لیں گے؟ نہیں. کس سے لیں گے؟ گورنمنٹ سے. گورنمنٹ دیتی ہے؟ جی بالکل دیتی ہے. گورنمنٹ کیوں دیتی ہے؟ کیونکہ جو ہم ٹیکس پیئرز ہیں, ہم ظاہر ٹیکس پے کرتے ہیں, اس میں جسٹس سسٹم کا بہت بڑا ہاتھ ہے جو کنٹری سے چل رہی ہے. آپ پہلے خود امیگرینٹ تھے؟ جی بالکل میں امیگرینٹ تھا. آج دیگر امیگرینٹس کو سروسز دیتے ہیں. الحمدللہ سب کو دے رہا ہوں. کیسا لگ رہا ہے؟ بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے. لوگوں کو کیوں انگلینڈ آنا چاہیے؟ فرسٹ آف آل ہمارے ملک کے جو حالات ہیں لوگوں کو مجبور کر دیتے ہیں. کیا ایڈوائز کریں کہ امیگریشن ایکسپرٹ ہوتے ہوئے لوگوں کو اسٹوڈنٹ آنا چاہیے, وزٹ پہ آنا چاہیے, ورک ویزے پہ آنا چاہیے, شادی کر کے آنا چاہیے, یا کیسے ہونا چاہیے؟ اب جو میری یہی ایڈوائس ہوتی ہے ہر بندے کو کہ آپ جو لائن امیگریشن کا جو روٹ میٹ کرتے ہیں اس پہ آئیں. اب وہ شادی شدہ نہ ہو تو شادی کر کے سیٹل ہو سکتا ہے. جی ہاں, اگر جینوینلی اگر وہ شادی شدہ ہے اور فیملی بھی ساتھ ہے, وہ کیا کرے گا پھر؟ ان کے لیے تو پھر تھوڑی زندگی لمبی ہو جاتی ہے. اگر فیملی ساتھ ہے, ابھی جو رولز چل رہے ہیں کہ اگر آپ کا بچہ 7 سال کا ہو جائے. والد کیا کرتے تھے؟ میرے والد صاحب جو ہیں وہ پڑھے لکھے نہیں تھے, تو اس لیے وہ شروع میں مزدوری کرتے تھے. وہ پہلے انہوں نے ایک جس طرح نہیں آپ کہہ سکتے ریڑھی بان, یا وہ جو اسکول کے باہر جو کینٹین لگاتے ہیں, ٹھیلا لگایا ہوا تھا انہوں نے. تو جس چیز میں زبردستی آئے, آج ایوارڈ لے لیا, سینکڑوں کیس لڑ چکے ہیں, ملینز آف پاؤنڈ کے کیس آپ نے فراڈ کے ون کیے ہیں, کرمنل کیس آپ فری میں بھی لڑتے ہیں, لوگوں کو سروسز دیتے ہیں, آج بھی یہ سارا کچھ زبردستی کرتے ہیں؟ نہیں بالکل نہیں, آج تو یہ میرا پیشن ہے. یہ گول تھا کہ آپ کو ایوارڈ ملے کبھی زندگی میں؟ جب بھائی کو ملا تھا تو مجھے بھی تھا کہ اگر میرا بزنس ہوگا. میرا تو بزنس نہیں تھا, میں امپلائڈ تھا کسی اور فرم میں. میں نے بھی سوچا تھا کہ ایسا کچھ ہونا چاہیے, تو بھائی سے مقابلہ کیا؟ مقابلہ نہیں, بھائی کو فالو کیا ہے. پاکستان ہوتے تو وکالت کرتے؟ پاکستان کی وکالت سے اسی وجہ سے مجھے ڈر تھا وکیل بننے سے, کیونکہ میں نے پاکستان کی وکالت دیکھی ہوئی ہے. پاکستان ہوتے تو جج بھی نہ بنتے. نہیں. اپنے ہابی کو پال کے پیسے کما رہے ہیں. جی الحمدللہ. یہ آپ کو کام تو نہیں لگتا نا؟ نہیں, کام نہیں لگتا یہ بالکل, کیونکہ رات کو میں 4 بجے تک پولیس اسٹیشن میں تھا, لیکن میں پھر بھی انجوائے کرتا ہوں. اس ایوارڈ کا نام کیا ہے اور آپ ہی کو کیوں دیا گیا؟ یہ جو ایوارڈ ہے اس کو بیسٹ سولیسٹرز ایوارڈ کہتے ہیں. یہ ویسے جو تو کس طرح کے کرمنل کیس لیتے ہیں؟ ہم مینلی ابھی تو کرائم تو تھیفٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے, اور مرڈر, ٹیررزم سب آتے ہیں, سب اس میں آتے ہیں. اس طرح کے تمام کیس آپ کر سکتے ہیں؟ تمام کیس کر چکے ہیں. برطانیہ میں کوئی وکیل کو خرید سکتا ہے؟ نہیں, فیس دے سکتا ہے لیکن خرید نہیں سکتا. اگر میں آپ کو وکیل کروں اور میرا کام اچھے سے نہ کریں تو میں کیا آپ کو سو کر سکتا ہوں؟ بالکل, آپ کمپلینٹ کر سکتے ہیں. آپ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو کسی کام کے اصول کے لیے 20,000 پاؤنڈ, 1,000 پاؤنڈ, 100 پاؤنڈ یا 1,00,000 پاؤنڈ دے دے اکاؤنٹ میں, جی, بدلے میں وہ اس کا کام نہ کرے, جی, وہ شخص آپ کے پاس آ جائے کہ مجھے انصاف دلواؤ اور پیسے واپس دلواؤ, تو کیا بینک سے پیسے واپس اس کو مل سکتے ہیں؟ کرائم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کرائم کی ڈیفینیشن سادہ الفاظ میں جرم ہے. اگر آپ کوئی چیز جو اجازت نہیں ہے وہ آپ کرتے ہیں. اگر کوئی لڑکی لڑکا مرضی سے آپس میں ریلیشن قائم کریں تو کوئی جرم نہیں ہے. اگر لڑکی اس کے باوجود کمپلین کر دے تو پھر ہمارا رول آتا ہے کہ ہمیں پروو کرنا پڑتا ہے. شکیل شاہ صاحب, انگلینڈ کے اندر بھی ایک عورت بھوکی تھی اور اس کے پاس کھانا نہیں تھا, اور اس نے زبردستی شٹر کھول کے تو چوری کر کے کھایا. جی, انگلینڈ میں بھی اتنے بھوکے لوگ ہوتے ہیں؟ بالکل, انگلینڈ میں آپ ادھر سے باہر جائیں, ابھی بھی میں 2-3 تو راستے ملے ہیں مجھے. 4 دن پہلے کوٹلی کی ایک ملک فیملی کا نوجوان, خوبصورت نوجوان کا مرڈر ہو گیا. جی بالکل, سیاہ فام لوگوں نے اس کو چھریوں کے وار سے مارا. جی بالکل, میں نے بھی نیوز دیکھی ہے. یہ لوٹن میں اور اکثر اور بیشتر ایسے کیوں ہوتا ہے؟ یہ جو نائف کرائم کا جو اس وقت ایک سمجھ لیں آپ کے ایک تباہی آئی ہوئی ہے, نائف کرائم کی ایک پیڈیمک آیا ہوا ہے, جس میں کہ چھوٹے چھوٹے بچے نائف لے کے گھوم رہے ہیں آزادی سے. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا کی پوڈ کاسٹ, اور آج کی پوڈ کاسٹ میں کشمیر کے پہاڑوں میں پیدا ہونے والا نوجوان, آزاد کشمیر کے سب سے بڑے ضلع کوٹلی سے تعلق رکھنے والے ایک قانون دان ہیں, فری سروسز بھی دیتے ہیں, کرمنل کے ایکسپرٹ ہیں, امیگریشن کے ایکسپرٹ ہیں, کب برطانیہ آئے, کہاں سے پڑھے, کیا ہوا, ہزاروں میں سے ایک ہیں. اور اس اعتبار سے کہ ایسٹ آف انگلینڈ کے اندر سے جو ان کو ایوارڈ ملا ان میں شکیل شاہ ایک ہیں.
کشمیر النسل ہیں, برطانیہ کے ٹاؤن لوٹن میں رہتے ہیں. ان سے بہت ساری باتیں کریں گے, اور جو لوگ برطانیہ آنا چاہتے ہیں, جو پہلے سے یہاں موجود ہیں, جن کو امیگریشن اور کرمنل کے حوالے سے سروسز چاہیے, وہ ان کی خدمات حاصل کر سکتے ہیں. کس نام سے ہیں, کون ہیں, کیسے ہیں. آج کی پوڈ کاسٹ دیکھیں گے تو بہت کچھ آپ کو دیکھنے, سننے, سمجھنے اور سیکھنے کا موقع ملے گا. شکیل شاہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام عمران بھائی, تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمیں موقع دیا آپ کے چینل پہ آنے کا. سب سے پہلے میں اپنا تعارف کرواؤں گا. میں خود پوچھوں گا آپ سے. ٹھیک ہے. آپ ڈیزرو کرتے تھے, ہم اس لیے آپ کے سامنے بیٹھے. جی بالکل. آپ نے ایوارڈ لیا, آپ نے خدمات انجام دیں. نام شکیل شاہ ہے. جی. کس کے فرزند ہیں آپ؟ میرے ابو کا نام سید صدیق حسین شاہ گیلانی ہے, اور میرا بھی نام ان کی نسبت سے سید شکیل حسین شاہ گیلانی ہے, لیکن جو آفیشیلی ہم نے شکیل شاہ فرسٹ نیم اور لاسٹ نیم رکھا ہوا ہے ایز اے سولیسٹر. سید زادے ہیں اور صدیق شاہ صاحب کے بیٹے ہیں, تو بتانا پسند کریں گے کہ آج تو آپ قانون دان ہیں, والد کیا کرتے تھے؟ میرے والد صاحب جو ہیں وہ پڑھے لکھے نہیں تھے, تو اس لیے وہ شروع میں مزدوری کرتے تھے. وہ پہلے انہوں نے ایک, جس طرح نہیں آپ کہہ سکتے ریڑی بان, یا وہ جو اسکول کے باہر جو کینٹین لگاتے ہیں, ٹھیلا لگایا ہوا تھا انہوں نے. کیا بناتے تھے ٹھیلے پہ؟ ٹھیلے پہ وہ چنے اور پکوڑے اور چائے وغیرہ اس طرح کی چیزیں بناتے تھے. یہ مطلب 80s کی بات ہے. 80s کی بات ہے. کتنے بھائی ہیں آپ؟ ہم 6 بھائی ہیں ماشاء اللہ سے. بڑے بھائی نے بھی ایوارڈ لیا, میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا. جی بالکل. میرے بڑے بھائی فوڈ انڈسٹری میں, ان کا اپنا ایک بزنس ہے, جو انہوں نے 2-3 ایوارڈز جیتے ہیں. پورے انگلینڈ سے ایک ایوارڈ لیا انہوں نے؟ جی, انہوں نے پورے انگلینڈ سے بھی ایک. وہ لاکھوں میں سے ایک ایوارڈ تھا. جی بالکل, لاکھوں میں سے ایک. آپ کو بھی ایوارڈ ملا؟ جی بالکل. میں ایوارڈ ملنے سے پہلے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, کتنے پڑھے لکھے ہیں یہ تو پتہ ہے, کہاں سے کب پڑھے؟ میں پرائمری اسکول, ہمارے محلے کا پرائمری اسکول ہوتا تھا, جو ہمارے چچا اور تایا نے بنایا ہوا تھا, اس میں ہم پڑھتے تھے. 5 تک میں اپنے محلے کے اسکول میں پڑھا ہوں, سرکاری اسکول. پھر میں نے گورنمنٹ پائلٹ ہائی اسکول کوٹلی میں 6 سے میٹرک تک, ادھر میں نے فرسٹ ڈویژن لیا میٹرک میں. اس کے بعد پھر میں ڈگری کالج کوٹلی میں گیا ہوں FSC میں. ٹھیک. اور FSC کمپلیٹ کرنے کے بعد میں BSc جوائن کیا ہے, جو 2 ایئرس کا پروگرام ہوتا ہے. تو میں سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا. تو اس کے بعد BSc کی کمپلیشن سے پہلے میں نے ادھر اپلائی کیا, اور UK کا ویزا ہو گیا, تو پھر مجھے یہ بہتر لگا کہ میں UK جا کے. کس سال انگلینڈ آئے؟ 2007 میں. سائنس کا اسٹوڈنٹ, والد کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ پرائیویٹ اور بڑے اسکولوں میں پڑھاتے, پھر بھی آپ پڑھے؟ جی بالکل. والد نے ذمہ داریاں پوری کی؟ جی, والد نے بھی ذمہ داریاں پوری کی ہیں, اور میرے بڑے بھائی صاحب نے بھی بہت زیادہ, کیونکہ جب ہم نے ہوش سنبھالا ہے, انہوں نے ہمارے والد صاحب کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا, اور ان کا بہت بڑا, میرے بھائی کا بہت بڑا رول ہے میری لائف میں, اور اس جو سارا میرا کیریئر ہے. والد ٹھیلا لگاتے تھے, پڑھے لکھے نہیں تھے, لیکن اولاد کو پڑھایا. جی بالکل, سب کو ڈگریاں کروائی. ٹھیک. جب 2007 میں انگلینڈ آئے تو ایک سائنس کا اسٹوڈنٹ میرے سامنے بطور ایک کرمنل اور امیگریشن کا وکیل ہوتے ہوئے بیٹھا ہوا ہے, یہ معجزہ کیسے ہوا؟ پہلے جب آتے ہوئے, جس طرح نارمل اسٹوڈنٹس آتے ہیں, چھوٹے سے کالجز میں آتے ہیں, کمپیوٹر سائنس کے کورس میں آیا تھا اور انگلش کورس میں, تو یہ کرتے ہوئے 2 سال گزرے ہیں. تو پھر مجھے فورس کیا گیا تھا لاء میں. یہ میرے بڑے بھائی صاحب نے, انہوں نے مجھے فورس کیا ہے کہ آپ لاء کریں. بائی فورس لاء کروایا گیا؟ جی, زبردستی ہی سمجھ لیں, کیونکہ ان کی خواہش تھی کہ یہ یونیورسٹی جائے اور ہماری فیملی کا ایک بندہ وکالت میں جائے, کیونکہ وہ ذمہ داریوں کی وجہ سے نہیں جا سکے کسی شعبے میں. انہوں نے اپنا شوق جو تھا, خواب جو تھا, آپ سے پورا کروایا. جی ہاں. تو جس چیز میں زبردستی آئے, آج ایوارڈ لے لیا, سینکڑوں کیس لڑ چکے ہیں, ملینز آف پاؤنڈ کے کیس آپ نے فراڈ کے ون کیے ہیں, کرمنل کیس آپ فری میں بھی لڑتے ہیں, لوگوں کو سروسز دیتے ہیں, آج بھی یہ سارا کچھ زبردستی کرتے ہیں؟ نہیں بالکل نہیں, آج تو یہ میرا پیشن ہے. میں جوش و جذبے کے ساتھ کرتا ہوں 24 آورس. کتنا مزہ آتا ہے, بلو سوٹ پہنا ہوا, ٹائی پہنی ہوئی, بہترین وائٹ شرٹ پہنی ہوئی, سفید رنگت ہے, بہترین پرسنالٹی ہے. کیسا پروفیشن ہے؟ الحمدللہ بہت ماشاء اللہ عزت کا پروفیشن ہے, اور جو دلی خوشی ہوتی ہے جب آپ کسی بندے کو ہیلپ کرتے ہیں, جو کسٹڈی میں بیٹھا ہوا ہے, رو رہا ہے, اپنی فیملی سے ملاقات نہیں ہو رہی, تو تب بندے کو سکون ملتا ہے کہ ہم کسی کی زندگی پہ کوئی چینج لا رہے ہیں, یا اسے مطلب ایک قسم کی آزادی فراہم کر رہے ہیں, یا اسے ایسی ہیلپ کر رہے ہیں کہ وہ خوش ہو جاتا ہے, اور پھر ہمارے مبارکبادیں دینے آتے ہیں, اور اس طرح سے یہ دعائیں بھی دیتے ہیں. سیاست سنا تھا, خدمت خلق ہے, سنا ہی تھا, دیکھا نہیں. جی.
کیا وکالت انگلینڈ جیسے ملک میں بھی خدمت خلق کا موقع دیتی ہے؟ انگلینڈ جیسے ملک میں وکالت جو ہے وہ بہت زیادہ خدمت حلق کا موقع دیتی ہے. جیسے کہ اگزامپل ہے لیگل ایڈ جو ہو گئی, اس میں تو خدمت حلق 100% فری ہے. یہ 100% پولیس اسٹیشن اگر آپ اریسٹ ہوتے ہیں تو آپ کو ایک پینی بھی نہیں دینی پڑتی. آپ اگر مجھے بلائیں, اپنی مرضی کا وکیل بلائیں, آپ کو ایک پینی بھی نہیں دینی پڑتی, چاہے آپ جو بھی ہیں. میں ضرور رہوں گا امیگریشن کے اوپر, یہاں کے کرمنل کیسز کے اوپر, یہ جو دیگر افینس ہوتے ہیں, یہ جو فراڈ ہوتے ہیں, ڈیٹیل بات کریں گے تاکہ لوگ نا آپ کی باتیں سن کے, میرے سوالات سن کے, ان کے جوابات سن کے نا کچھ حاصل کر سکیں. جی. اس سے پہلے بتائیے کہ ایسٹ آف انگلینڈ پورے سے جہاں ہزاروں سولیسٹر ہیں, قانون دان ہیں, ان میں سے آپ ایک ہیں جن کو ایوارڈ دیا گیا. جی. اس ایوارڈ کا نام کیا ہے اور آپ ہی کو کیوں دیا گیا؟ یہ جو ایوارڈ ہے اس کو بیسٹ سولیسٹرز ایوارڈ کہتے ہیں. یہ ویسے جو ادارہ ہے جو پرووائڈ کرتا ہے وہ انگلینڈز بزنس ایوارڈز ہیں. اس میں ہر کیٹیگری بزنس کی آتی ہے. اس میں ہیئر سیلونز آتے ہیں, ٹیک ویز آتے ہیں, سارے بزنسز آتے ہیں. تو یہ اسپیسیفک سولیسٹرز کے لیے کیٹیگری ہے. اس میں انہوں نے مجھے ایسٹ آف انگلینڈ کے لیے نومینیٹ کیا, جو پبلک نے کیا ہے یا کمپنیوں نے کیا ہے, جس نے بھی کیا ہے, تو وہ نومینیشن ہوئی. اس کے بعد پھر ان کا فائنلسٹ ہوتے ہیں. پھر وہ کرتے ہیں کہ وہ مسٹری شاپنگ کرتے ہیں. آپ کے پاس کلائنٹ بھیجتے ہیں, خود آتے ہیں, چیک کرتے ہیں کہ بندہ کیسی سروسز دے رہا ہے. اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا؟ ہمیں نہیں پتا. اتنی بڑی انویسٹیگیشن ہوتی ہے؟ یہ تو ہمیں انہوں نے جب ایوارڈ دیا ہے تب بتایا ہے کہ ہمارا جو پروسیجر ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ہم کیسز بھیجتے ہیں, جینوئن کیسز. لیکن آپ کا نام کسی نے ریکمینڈ کیا یا انہوں نے خود دیکھا؟ نہیں, یہ ریکمنڈیشن پہ آیا ہے, لیکن وہ بتاتے نہیں ہیں کہ مطلب کسی کمپنی نے کیا ہے یا انڈیویجول نے کیا ہے. آخر وہ کون سا شخص, وہ کون سا کیس, وہ کون سا لمحہ تھا جس کو آپ نے کیا اور جس کی وجہ سے آپ سر فہرست ٹھہرے؟ اب سینکڑوں کے حساب سے کلائنٹس ہیں میرے جن کے میں نے کیس ون کیا, ان کی لائف چینج کیا ہے. اچھا, کوئی بھی ہو سکتا ہے. یہ جو زندگی چینج ہوئی کیس جیتنے سے, میں اس کے اوپر بھی آؤں گا. تو ایسٹ آف انگلینڈ پورے سے آپ کو ایوارڈ ملا. جی. آخر آپ کی جو لا فرم ہے اس کا نام کیا ہے؟ میری لا فرم کا نام ہے لیگلائز اٹ سولیسٹرز, اور اس کو جو بیڈفورڈشائر ریجن میں جو ایسٹ آف انگلینڈ میں آتا ہے اس میں ایوارڈ ملا ہے بیسٹ سولیسٹرز. میں آپ ہی کے آفس میں بیٹھا ہوں, لیکن یہ آفس کہاں پہ واقع ہے؟ یہ آفس ہمارا بالکل لوٹن کے سینٹر میں ہے. اسے آپ لوٹن کا سینٹر سمجھ سکتے ہیں, ٹاؤن سینٹر کے اندر آتا ہے. آپ اگر ٹرین اسٹیشن سے تھوڑا نیچے آئیں تو بالکل نیو بیڈفورڈ روڈ کے کارنر پہ. بلڈنگ کا نام کیا ہے؟ کرسٹل ہاؤس. کرسٹل ہاؤس. جب آپ کو پتہ چلا کہ میں ایسٹ آف انگلینڈ پورے کی جانب سے بہترین قانون دان کے لیے ایوارڈ کے لیے منتخب ہوا ہوں, نامزد ہوا ہوں, کیا فیلنگس تھیں؟ بہت خوشی ہوئی. ایک تو اپریسیشن فیل ہوتی ہے, خوشی فیل ہوتی ہے, اور یہ پھر بندے کو لگتا ہے کہ اب کئی جگہ سے کسی ویسے تو کلائنٹ ریکمینڈ کرتے رہتے ہیں, اس کے علاوہ تھینک یو بھی کرتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, لیکن جب ایک آفیشیل ادارہ جب آپ کو اس طرح اپروچ کرتا ہے اس وقت بندے پھولے نہیں سما سکتا خوشی سے کہ یہ دیکھیں کہ ہماری اتنی ریکگنیشن ہو گئی ہے کہ اب کوٹلی سے آ کے ہمیں ادھر انگلینڈ میں ایوارڈ کے لیے صرف نومینیٹ ہونا ہی بہت بڑی بات ہے. جب ایوارڈ لینے گئے تو کس فیملی ممبر کو ساتھ لے کے گئے؟ یہ بہت فنی قسم کی سٹوری ہے کہ میں اتنا کانفیڈنٹ نہیں تھا کہ مجھے بھی ملے گا, کیونکہ بہت زیادہ کمپٹیشن ہے. تب تک بھی نہیں پتا تھا کہ ملے گا؟ نہیں, یہ تو وہاں پہنچ کے بھی نہیں پتا تھا. جب میں پہنچا ہوں تو ادھر میں لیٹ پہنچا ہوں, تو میں نے جا کے اپنی سیٹ لوکیٹ کرنے کے لیے جو ایڈمن سے پوچھا کہ میری سیٹ کدھر ہے, تو کہتے ہیں تمہاری کمپنی کا نام کیا ہے. تو میں نے کہا لیگلائز اٹ سولیسٹرز, تو کہتے ہیں یو آر دا ونر. تو پھر انہوں نے دوبارہ ارینج کیا ہے میری ریسیپشن, پھر دوبارہ مجھے بلایا ہے اسٹیج پہ. ابھی پبلک ادھر ہی تھی, ابھی آدھے ایوارڈ ہوئے. جو ایوارڈ آپ کو دیا جانا تھا اس کا اناؤنس ہو گیا تھا, آپ لیٹ پہنچے؟ جی ہاں بالکل, میں لیٹ پہنچا تو تب تک وہ ڈنر بریک پہ تھے. تو آپ کو ایوارڈ دینے کے لیے دوبارہ سیرمنی رکھی؟ دوبارہ نہیں, سیرمنی کا سیکنڈ ہاف جو تھا وہ ڈفرینٹ بزنسز کے لیے تھا, لیکن میرا ایوارڈ دوبارہ کال آؤٹ کیا گیا کیونکہ اتنا پروفیشنل ایوارڈ اتنے پروفیشنل پروفیشن کو دیا جا رہا ہے, ایک وکیل کو دیا جا رہا ہے, وہی اپنا ایوارڈ لینے کے لیے وہاں لیٹ پہنچا. یہ بس کچھ ٹریفک کے ایشو ہوتے ہیں, تھوڑے بہت ایشو ہوتے ہیں, لیکن میں یہی کہہ رہا ہوں کہ میں خود سرپرائز تھا اس وقت, مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں مطلب ایسے ہوا ہے. اس ایوارڈ کو کیا کہتے ہیں؟ یہ بیسٹ سولیسٹرز ایوارڈ ہے, انگلینڈ بزنس ایوارڈ. بیسٹ سولیسٹر ایوارڈ ان ایسٹ آف انگلینڈ. جی ہاں, جو فرم کو ملا, میری فرم ہے اس کو ملا ہے, لیکن کیونکہ سولیسٹرز جو ہے نا وہ فرم کے لیے آتا ہے. اچھا, فرم کے لیے؟ جی ہے, لیکن فرم میں یوزر ہے, میری فرم ہے. آپ کی فرم ہے. لیگلائز اٹ
पूरा नाम क्या फर्म का? लीगलाइज इट सोलिसिटर्स। ये नाम क्यों रखा? इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, लेकिन वैसे तो एक स्लोगन भी है लीगलाइज इट, Yeah. जो मतलब ड्रग्स के लिए भी यूज़ होता है कि कैनाबिस की लीगलाइजेशन के लिए, ये वर्ल्ड वाइड स्लोगन है। लेकिन हमारा जो है, हमारी हर सब चीज़ के डबल मीनिंग भी होते हैं। हमारा जो मीनिंग है वो जैसे लीगलाइजेशन होती है कि आप चीज़ों को लीगलाइज करते हैं। जैसे कि आपको अगर आपको पेपर वर्क लीगलाइज कराने हैं तो हम उनमें हेल्प करते हैं, आप लीगल साइड पे आ जाते हैं। अगर आपने कोई ऑफेंस किया है, हम आपको डिफेंड करते हैं, तो वो जब ज़ाहिर है वो जब ऑफेंस नहीं रहता तो वो लीगलाइज हो जाता है। अब्बू ने पढ़ाया, वालिदैन ने पैदा किया, पाकिस्तान कोटली कश्मीर में पैदा हुए, इंग्लैंड आ गए और बड़े भाई की ख्वाहिश के ऊपर ज़बरदस्ती कानून की डिग्री ली, आज वकील हैं। भाई के क्या जज्बात हैं? वो तो कंट्री में थे ही नहीं जब मुझे अवार्ड मिला, वो पाकिस्तान में थे। इत्फाक ऐसा था? इत्फाक ही ऐसा हुआ है, लेकिन उनके जज्बात तो मुझसे ज़्यादा होंगे, क्योंकि उनका एक दरीना ख्वाब जो था, जो 20 साल पहले, मैंने तो उन्हें मना किया था कि मैं नहीं कर सकूँगा, ये दूसरा मुल्क है, लैंग्वेज बैरियर्स हैं, सारा कुछ है, आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हम कर क्यों करें? लेकिन आपने सोचा नहीं, मारो ये इतना मेरा सगा बड़ा भाई है, मुझे मजबूर और लाचार करके कह रहा है कानून दन बनो, जबकि मैं बनना नहीं चाह रहा? सोचा होगा? नहीं, बनना तो मैं कुछ चाहता था, ये नहीं कि ज़ाहिर साइंस तो वो भी सिमिलर डॉक्टर बनना चाहते थे? जी हाँ, वो भी सिमिलर सब्जेक्ट है, वो भी मुश्किल है। पढ़ाई से मुझे डर नहीं लगता, पढ़ाई से लगा हुआ है? ब्रिलियंट स्टूडेंट था, स्कूल में भी, कॉलेज में भी, माशाल्लाह। लेकिन जब LLM कर लिया, डिग्री ले ली, चीज़ें हो गई, तो फिर आप कहते हैं जिस चीज़ में आपको ज़बरदस्ती लाया गया वही आपका हॉबी बन गया? हॉबी बन गया और पैशन बन गया। ये पहले सेमेस्टर, जब मैंने पहला सेमेस्टर पास किया है ना, तो मुझे यही लगा कि दिस इज़ द वन, क्योंकि मैंने क्राइम में फर्स्ट लिया था पूरी यूनी में। अच्छा, यहाँ पे? जी हाँ, मेरा पहला एग्ज़ाम था ज़िंदगी का इंग्लैंड। किस यूनिवर्सिटी से पढ़े इंग्लैंड से? ये यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्डशायर। किसने फीसें दी आपकी? फीसें मेरे बड़े भाई जिम्मेदारी जो उठाई हुई थी, उन्होंने सारी फैमिली की। हम भी काम करते थे साथ। मैंने शुरू से जब से आया था मैं भी एम्प्लॉयड ही हूँ, मतलब काम करता हूँ यहाँ से। कि पहली मेरी जो जॉब थी वो टेक वे के लिए फ्लैट करता था मैं। लिफ्टिंग भी की? जी हाँ। टेकवे पे भी काम किया? जी बिल्कुल किया। आपका बहुत मशहूर है क्रिस्पी वो चिकन, वो जो आपका जी लेमन क्रिस्पी मेरे भाई का है, उनको अवार्ड मिला था। तो पहले जब मैं आया था तो फिर उसके बाद मैंने टैक्सी भी चलाई है, मैंने फैक्ट्री में भी काम किया है, मैंने मतलब कोई काम छोड़ा नहीं स्ट्रगल है, डिलीवरीज भी की है। तो यकीनन जैसे सहाफ़ियों को या वकीलों को ना एक बात का शौक़ होता है, डिबेट करना, सवाल करना, बातें ज़्यादा करना, लेकिन काम की करना। तो ये कैसा प्रोफेशन है ओवरऑल? आप किसी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं? जी, ये जो ज़ाहिर है बात, ये सारा बातों का ही प्रोफेशन है, क्योंकि आपको कन्विंस करना पड़ता है। अभी हम कोर्ट्स में जाते हैं, अभी मेरे पिछले 2-4 वीक में मेरे 8 ट्रायल चले हैं लूटन क्राउन कोर्ट में, जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा था, और 7 बैरिस्टर्स की टीम थी मेरे, और हम रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो उधर हमें ज़ाहिर है क्लाइंट को भी कन्विंस करना पड़ता है कि आपका ये डिफेंस रुकेगा, आपका चलेगा, आपका केस आगे जाएगा या पीछे जाएगा। वो सबसे मुश्किल मरला होता है। सच बताते हैं उनको? बिल्कुल सच बताते हैं हम। कभी भी जो बंदा, अगर आप कहते हैं कि अगर आप मुझे आके बताएंगे कि मैं गिल्टी हूँ, तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि मैं आपको गिल्टी इंस्ट्रक्शंस पे रिप्रेजेंट करूँगा, मैं आपको नॉट गिल्टी नहीं करवा सकता। क्योंकि अगर आप खुद एडमिट करते हैं तो मैं भी एक ऑफिसर ऑफ कोर्ट हूँ, तो मुझे भी वही इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी होती है। पार्टीज को जो है वो जी, हमारी भी एक होती है कि हम मतलब गलत रिप्रेजेंटेशन आगे नहीं दे सकते। अगर आप कहते हैं कि मैंने नहीं किया हुआ, चाहे आपने किया है लेकिन हमें नहीं बता रहे, तो फिर भी मेरा तो कॉन्शियस क्लियर होता है कि ये बंदा गिल्टी है, ये बंदा गिल्टी नहीं है। तो वैसे भी कहते हैं कि इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी। तो हम उस बेस पे काम करते हैं कि ये कह रहा है मैंने नहीं किया, ज़ाहिर है हर बंदा कहता है मैंने नहीं किया। पाकिस्तान होते तो वकालत करते? पाकिस्तान की वकालत से इसी वजह से मुझे डर था वकील बनने से, क्योंकि मैंने पाकिस्तान की वकालत देखी हुई है। और पाकिस्तान होते तो जज भी ना बनते? नहीं, क्योंकि जज भी आज़ाद नहीं होता। तो एक वकील होना, इस प्रोफेशन के अंदर रहते हुए कितना केयरफुल रहना पड़ता है आपको ज़ाती हैसियत में भी? आपकी अपनी ज़िंदगी कितनी चेंज होती है जब आपको लॉस का पता होता है, ये किया तो ये होगा? जी, आम बंदे को तो नहीं पता होता ना। बिल्कुल यही बात है। अब इसमें केयरफुल तो होना पड़ता है। ज़ाहिर है हम वैसे भी जो है, हम ज़ाहिर है एक जो चीज़ होल्ड करके चल रहे हैं, इसका सारा दारोमदार आपके कैरेक्टर पे है, आपके बैकग्राउंड पे है, आपके मतलब आप बाहर भी आप एज जो अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं वो यही प्रेजेंट करते हैं कि मैं मतलब बिल्कुल क्लियर रिकॉर्ड का बंदा हूँ। मुझे मतलब ड्राइविंग पॉइंट्स तक भी नहीं है, इस हद तक क्लियर रहना पड़ता है। इमिग्रेशन के एक्सपर्ट हैं और क्रिमिनल के एक्सपर्ट हैं, ऐसा ही है? जी बिल्कुल। पहले क्रिमिनल की बात कर लें।
جی پہلے کرمنل کی. کرائم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کرائم کی ڈیفینیشن سادہ الفاظ میں جرم ہے. اگر آپ کوئی چیز جو اجازت نہیں ہے وہ آپ کرتے ہیں اور وہ قانون میں ہے اگر ملک ہے کہ یہ چیز کرنی ہے اس کی سزا ہے, وہ جرم بن جاتا ہے. کرائم چھوٹا بڑا بھی ہوتا ہے یا کرائم ہی ہوتا ہے؟ کرائم چھوٹا بڑا بھی ہوتا ہے, اور یہ بات مجھے لاسٹ نائٹ, ویسے بھی مجھے پتہ ہے لیکن لاسٹ نائٹ کی مثال دے کے میں کہہ سکتا ہوں کہ بعض اوقات کرائم چھوٹا بھی ہوتا ہے اور بعض اوقات نیڈی بندے بھی ایسی سچویشن میں آ جاتے ہیں کہ وہ کرائم کر لیتے ہیں. جی, اور جو لاسٹ نائٹ کا میں بتا رہا ہوں کہ میں ایک عورت کو ریپرزینٹ کر رہا تھا پولیس اسٹیشن میں, جو مطلب بہت سے حالات کی وجہ سے بھوکی بالکل روڈ پہ تھی, تو اس نے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے شاپ لفٹنگ کی ہے. اب اس کو ظاہر ہے اس طرح کا کرمنل کہنا پھر وہ کرائم برابر تو نہیں ہو سکتا. وہ ضرورت تھی لیکن اس نے غلط راستہ اپنایا کیونکہ وہ دے نہیں رہا. شکیل شاہ صاحب, انگلینڈ کے اندر بھی ایک عورت بھوکی تھی اور اس کے پاس کھانا نہیں تھا اور اس نے زبردستی شٹر کھول کے تو چوری کر کے کھایا. جی, انگلینڈ میں بھی اتنے بھوکے لوگ ہوتے ہیں؟ بالکل, انگلینڈ میں آپ ادھر سے باہر جائیں, ابھی بھی میں 2-3 تو راستے ملے ہیں مجھے جنہوں نے آ کے ونڈو پہ ناک کیا ہے چینج لینے کے لیے اور دیا بھی ہے. بھیک مانگتے ہیں؟ جی ہاں, دنیا پوری میں ایسے لوگ ہیں. پوری دنیا میں ایسے لوگ, یہ ایک ایسی چیز ہے کہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. تو کس طرح کے کرمنل کیس لیتے ہیں؟ ہم مینلی ابھی تو کرائم تو تھیفٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے اور مرڈر, ٹیررزم سب آتے ہیں, سب اس میں آتے ہیں. اس طرح کے تمام کیس آپ کر سکتے ہیں؟ تمام کیس کر چکے ہیں, کر بھی سکتے ہیں. آپ کا تجربہ اس عمر میں کیا کہتا ہے کہ کرائم جان بوجھ کے ہی کیے جاتے ہیں یا غلطی سے بھی ہو جاتے ہیں؟ کرائم میں اب ریکلیسنس بھی بعض اوقات کرائم بن جاتی ہے کہ غیر ذمہ داری سے بھی اگر آپ کی وجہ سے کوئی بندہ ضائع ہو جاتا ہے یا کسی بندے کا نقصان ہو جاتا ہے تو وہ بھی ریکلیسنس بھی کرائم میں آتا ہے. جیسے کہ آپ ڈیمیج ہو گیا, اگر آپ ریکلیس ہو کسی کی کرمنل ڈیمیج کر دیں تو حالانکہ آپ کی انٹینشن نہیں تھی لیکن وداؤٹ انٹینٹ بھی کرائم ہوتے ہیں. قانون الفاظ اور ثبوتوں کو ہی مانتا ہے یا ان کا اپنا بھی ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے؟ اب یہ جو ہے جیوری جو ہے ہمارا جو جیوری سسٹم ہے, ادھر جیوری سسٹم جو ہے وہ لے مین 12 ممبرز جیوری ہوتے ہیں, وہ تو الفاظ بھی سنتے ہیں اور ایویڈنس بھی دیکھتے ہیں. مین جو ہوتا ہے وہ ایویڈنس پہ پروو ہوتا ہے. جیوری سسٹم اچھا ہے نا؟ جیوری سسٹم بہت اچھا ہے. میں تو اس کے وہ ون مین شو نہیں ہے نا؟ ون مین شو نہیں ہے. سچ بتانا پسند کریں گے کہ انگلینڈ جس کو گریٹ برٹن کہتے ہیں اس میں واقعی انصاف ہوتا ہے نا؟ بالکل ہوتا ہے, اور یہ اسی وجہ سے ترقی کرتے ہیں نا؟ بالکل اسی وجہ سے ترقی کر رہے ہیں کیونکہ ان کا انصاف کا جو پیمانہ ہے وہ بہت اچھا ہے. وہ مطلب لے مین بیٹھ کے آپ کا کیس چاہے قتل بھی کیا ہو تو 12 نارمل بندے آ کے آپ کا ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ بندہ گلٹی ہے یا نہیں. برطانیہ میں کوئی وکیل کو خرید سکتا ہے؟ نہیں, فیس دے سکتا ہے لیکن خرید نہیں سکتا. تو جب ایک کیس آ گیا, تیاری کر لی, کانفیڈنس سے کورٹ میں جا رہے ہیں, تو کتنے فیصد آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو بندے کو میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں اس میں کیا ہوگا آگے؟ اب اعتماد کتنا ہوتا ہے عدالت کے اوپر؟ عدالت کے اوپر تو سارا اعتماد عدالت پہ ہوتا ہے, لیکن جہاں پہ بندوں کا جہاں سے تک ہوتا ہے نا, کیونکہ اب ہماری بھی تھوڑی آئی بن گئی ہے, ایکسپیرینس ہو گیا ہے, فیس ریڈنگ آ گئی ہے, ایویڈنس بھی پتہ ہوتا ہے سارا کچھ, تو پھر ہمیں پتہ ہوتا ہے موسٹ لائکلی میرے جو ہوتے ہیں جو میں ایڈوائز کرتا ہوں اسی بیس پہ ڈیسیجن بھی ہوتے ہیں. اپنے ہابی کو پال کے پیسے کما رہے ہیں؟ جی الحمدللہ. یہ آپ کو کام تو نہیں لگتا نا؟ نہیں, کام نہیں لگتا یہ بالکل, کیونکہ رات کو میں 4 بجے تک پولیس اسٹیشن میں تھا لیکن میں پھر بھی انجوائے کرتا ہوں. یہ جو بھی میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں نا, یہ بھی میرا کام نہیں ہے, یہ میرا ہابی ہے. بالکل, میں نے آپ کو بڑے عرصے سے فالو کیا. آپ امیجن کریں کہ پھر کتنا مزہ آتا ہے. جی بہت, یہ تو میں یہی کہہ رہا ہوں, اس کا کوئی بھی نعم البدل نہیں ہے. نیت بھی تو اچھی ہونی چاہیے نا؟ جی بالکل, نیتوں پہ ہی سب مدار ہے. سیکشل ہراسمنٹ کی بات کر لوں؟ جی کر لیں. یہ بھی کرائم ہے نا؟ جی بالکل کرائم ہے. کوئی کسی کے ساتھ ریپ کر دے؟ جی یہ بہت بڑا سیریس کرائم ہے, اور اس کی لائف. یہ سیریس کرائم کیوں ہے؟ کیونکہ یہ آپ کسی کی جو عزت نفس مجروح کرتے ہیں اور جو اس کے ساتھ جو اس کے جسم کے ساتھ جو بھی کرتے ہیں وہ یہ بہت سیریس ہے. بہت سیریس ہارم ہے. سیریس ہارم. اگر کوئی لڑکی لڑکا مرضی سے آپس میں ریلیشن قائم کریں تو کوئی جرم نہیں ہے. اگر لڑکی اس کے باوجود کمپلین کر دے تو پھر ہمارا رول آتا ہے کہ ہمیں پروو کرنا پڑتا ہے, ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے بندے کو کہ یہ مطلب, کیونکہ ہم نے ایسے کیس کیے ہیں جہاں پہ جو فالس ایلیگیشنز تھے اور بندے ٹرائل تک گئے اور ٹرائل پہ جا کے ناٹ گلٹی ہوئے جب جیوری نے فیصلہ کیا کہ یہ ایک کسی بھی شخص کو الزام لگنے کے اوپر, ملزم بننے کے اوپر مجرم نہیں, یہاں کی پولیس کتنے گھنٹے اور دن کسٹڈی میں رکھ سکتی ہے؟ انیشلی جو ہوتا ہے وہ صرف 24 آورز ہوتا ہے پولیس اسٹیشن میں, فار کویسچننگ پرپزز اونلی.
جب ہمارا تو ڈیلی پولیس اسٹیشن میں ہوتا ہے آنا جانا، تو 24 آورس کے اندر انہیں کویسچننگ کر کے آگے ڈیسیجن کرنا ہوتا ہے کہ اس کو بیل کرنی ہے، ڈراپ کرنا ہے، یا پھر کورٹ میں لے جانا ہے۔ جب بیل چاہیے ہوگی تو تب وکیل چاہیے نا؟ جی وکیل تو بالکل، وکیل تو میں کہتا ہوں کہ جب آپ کو پولیس پہلی کوشچن کرتی ہے، جب آپ کو اریسٹ کرتی ہے اور جا کے رجسٹر کرنا شروع کرتی ہے، سب سے پہلی چیز آپ وکیل ہی مانگنی چاہیے، وکیل مانگنی جی چاہیے۔ تو پولیس خود بھی وکیل پرووائڈ کرتی ہے؟ پولیس خود بھی وکیل پرووائڈ کرتی ہے، اور آپ کو لیگل رائٹ ہے کہ آپ اپنی مرضی کا بھی وکیل سولیسٹر چوز کر سکتے ہیں۔ میں اب دونوں ہوں، کیونکہ میں ڈیوٹی پہ بھی ہوتا ہوں، مطلب کل میں بیڈ فورڈ شائر پولیس اسٹیشن میں ڈیوٹی پہ تھا 24 آورس، تو ادھر پھر مجھے پولیس کی طرف سے بھی ہم ریپرزینٹ ہوتے ہیں، لیکن ہم انڈیپینڈنٹ ہیں، ہم ان کا مطلب حصہ نہیں ہے پولیس کا، ہم گورنمنٹ کی ایک اور سمجھے کہ یہ انڈیپینڈنٹ اور کانفیڈینشیل ہیں، ہم انڈیپینڈنٹلی ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ اب پولیس کے ساتھ گورنمنٹ کے لیے بھی کام کرتے ہیں یعنی کہ؟ جی گورنمنٹ کے لیے کرتے ہیں، لیکن وہ پولیس کے ساتھ نہیں ہے، وہ پولیس کے اپوزٹ ہے۔ اپوزٹ ہے؟ جی ہاں۔ آپ کو پھر کون سی اتھارٹیز ہائر کرتی ہیں؟ یہ جو منسٹری آف جسٹس ہے، اس کا ادارہ ہے لیگل ایڈ ایجنسی، وہ ہم کو ہائر کرتا ہے، ہم ان کے ساتھ کانٹریکٹڈ ہیں، ان کا ٹینڈر ہوتا ہے جو ملتا ہے اپنی کوالیفیکیشن۔ آپ نے کہا کہ آپ فری میں سروسز دیتے ہیں؟ جی بالکل فری میں دیتے میں نے آپ کو ہائر کر لیا، ٹھیک ہے، آپ مجھ سے فیس نہیں لیں گے؟ نہیں، کس سے لیں گے؟ گورنمنٹ سے۔ اچھا، گورنمنٹ دیتی ہے؟ جی بالکل دیتی ہے۔ گورنمنٹ کیوں دیتی ہے؟ کیونکہ جو ہم ٹیکس پیئرز ہیں، ہم ظاہر ٹیکس پے کرتے ہیں، اس میں جسٹس سسٹم کا بہت بڑا ہاتھ ہے، جو کنٹری جو چل رہی ہے، تو جسٹس پہ وہ انویسٹ کرتے ہیں، چاہے وہ ڈیفینس ہو یا پروسیکیوشن ہو، ایکولی جو ہوتا ہے نا ایکویلٹی آف آرمز، یعنی کہ دونوں آرمز ایکول ہونی چاہیے۔ فرض کیا کہ آپ اریسٹ ہوتے ہیں، آپ کو ایک پروفیشنل پولیس آفیسر ریپرزینٹ کر رہا ہے، کورٹ میں آپ کو ایک پروسیکیوٹر، آپ کے جو بندہ جو وکٹم ہوگا اس کو پروسیکیوٹر ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ آپ اگر ادھر سے اکیلے جائیں گے تو یہ ایکول تو نہیں رہا نا، ایکول فائٹ تو نہیں ہے نا، ظاہر ہے جس طرح پاؤنڈ فار پاؤنڈ ہوتی ہے، اس طرح ہمیں بھی پاؤنڈ فار پاؤنڈ آنا پڑتا ہے، اور گورنمنٹ ہی فنڈ کرتی ہے۔ جب پیسے بھی یہاں کی گورنمنٹ آپ کو دے گی، وکیل آپ میرے ہوں گے، جی میں نہیں آپ کو پیسے دے رہا، نہیں، آپ میرا کیس پھر بھی اچھے سے لڑیں گے؟ کیونکہ ہماری جاب ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جب ٹینڈر سائن کرتے ہیں تو ہم فیئر سروسز دیتے ہیں، اور بندے کو جتنی جہاں تک ہو سکے اس کے بیسٹ انٹرسٹ میں ایکٹ کرتے ہیں۔ اگر میں آپ کو وکیل کروں اور میرا کام اچھے سے نہ کریں تو میں کیا آپ کو سو کر سکتا ہوں؟ بالکل، آپ کمپلینٹ کر سکتے ہیں، آپ لا سوسائٹی کو کر سکتے ہیں، سولیسٹرز ریگولیشن اتھارٹی کو کر سکتے ہیں، یا پھر لیگل ایڈ ایجنسی کو کر سکتے ہیں۔ کبھی دل نہیں کیا کہ آپ بھی بیرسٹر بن جائیں اور چیمبر کھولیں؟ یہ اب دو ڈفرینٹ پروفیشن ہیں، کیونکہ بیرسٹرز جو ہیں وہ صرف کورٹ میں اپیئر ہوتے ہیں، وہ آفس بیسڈ، جس طرح لا فرم میں چلا رہا ہوں، یا کانٹریکٹڈ نہیں ہے، وہ ہماری ایکسٹینشن ہے۔ تو اگر آپ بیرسٹر ہیں تو آپ کو میری ضرورت ہے کورٹ میں جانے کے لیے، کیونکہ میرا کانٹریکٹ ہوگا تو آپ کو کام ملے گا۔ جی، تو میں مطلب کام ایکچولی کرتے ہیں، بیرسٹر کا کام صرف ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے، جو مین ورک ہوتا ہے سال پورا وہ سولیسٹرز کرتے ہیں، بیرسٹر تو ٹرائل پہ جا کے پریزنٹ کرتے ہیں، جو ہم بنا کے دیتے ہیں ڈیفینس کلائنٹ کے ساتھ بیٹھ کے۔ کبھی کوئی کیس ایسا لیا ہو جس کے بعد ڈر گئے ہوں؟ بہت سارے کیسوں میں ڈرے بھی ہیں، جیسے مرڈر کے ہو گئے یا ٹیررزم کے ہو گئے۔ تھریٹس ملتی ہیں؟ نہیں، تھریٹس نہیں ملتی۔ 4 دن پہلے کوٹلی کی ایک ملک فیملی کا نوجوان، خوبصورت نوجوان کا مرڈر ہو گیا۔ جی بالکل، سیاہ فام لوگوں نے اس کو چھریوں کے وار سے مارا۔ جی بالکل، میں نے بھی نیوز دیکھی ہے۔ یہ لوٹن میں اور اکثر اور بیشتر ایسے کیوں ہوتا ہے؟ یہ جو نائف کرائم کا جو اس وقت ایک سمجھ لیں آپ کے ایک تباہی آئی ہوئی ہے، نائف کرائم کی ایک پیڈیمک آیا ہوا ہے، جس میں کہ چھوٹے چھوٹے بچے نائفز لے کے گھوم رہے ہیں آزادی سے، اور پولیس ظاہر نہیں پکڑ رہی، کیونکہ وہ ہو سکتا ہے روڈ ریج ہوئی ہو یا چھوٹا سا انسیڈنٹ ہوا ہو، لیکن اگر نائف اویل نہ ہوتا تو بندہ جان ضائع نہ ہوتی۔ لیکن بھلے نائف ہے ان کے پاس، جو کہ وہ بھی کرائم ہے، نہیں ہونا چاہیے، اس کے باوجود یہ مارتے کیوں ہیں ایک دوسرے کو؟ اس کے پیچھے وجوہات کیا ہو سکتی ہیں ایز اے قانون دان؟ بتائیے۔ اب وجوہات، ہم جب ڈیفینس کرتے ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ لاس آف کنٹرول ہو گیا ہے جی، انسینٹی ہو گئی ہے جی، غصے میں پرووکیشن ہو گئی ہے، اس طرح کی چیزیں لوگ ریز کرتے ہیں کہ میں مارنا نہیں چاہتا تھا، بس پرووک ہو گیا ہوں، مجھے انٹینشن نہیں تھی کہ یہ بندے کو لگے یا گریویس اس طرح کی کوئی انجری ہو، لیکن جرم تو جرم ہے، بندے کی جان جہاں ضائع ہو وہاں تو ہم بھی ان کے خلاف ہی ہوتے ہیں کہ مطلب اگر بندہ کمٹ کرتا ہے اس کا کرائم اور گلٹی ہے، اسے ملنی چاہیے اس وقت۔ ایک نقطہ بریک پہ جانے سے پہلے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں، فراڈ بہت ہوتے ہیں۔ جی ہاں، لوگوں نے ورک پرمٹ کے پیسے لے لیے، ورک پرمٹ بھی نہیں ملا، پیسے بھی چلے گئے۔ جی، اگر کوئی شخص دوسرے شخص کو کیش پیسے دے، جی، اس کی رسید بھی نہ ہو، ان کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے؟ بہت مشکل ہے، کیونکہ ایویڈنس دینا پڑتا ہے۔ ایک شخص اپنے گھر میں لیگلی کتنے ہزاروں پاؤنڈ رکھ سکتا ہے؟
ابھی جو ہے اگر آپ گھر میں تو اگر آپ کے لیگل پیسے ہیں تو آپ جتنے مرضی رکھیں, لیکن جب آپ کیری کرتے ہیں تو 1000 کے اوپر اگر کیری کریں گے تو آپ کو کویسچن ہو سکتا ہے, پولیس پوچھ سکتی ہے کہ یہ کہاں سے لائیں. اگر آپ ملین لے کے گھوم رہے ہیں اور آپ کے پاس رسید ہے بینک کی اور آپ کے پاس انکم ہے تو آپ لے جا سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو کسی کام کے اصول کے لیے 20,000 پاؤنڈ, 1,000 پاؤنڈ, 100 پاؤنڈ یا 1,00,000 پاؤنڈ دے دے اکاؤنٹ میں, جی بدلے میں وہ اس کا کام نہ کرے, جی وہ شخص آپ کے پاس آ جائے کہ مجھے انصاف دلواؤ اور پیسے واپس دلواؤ, تو کیا بینک سے پیسے واپس اس کو مل سکتے ہیں؟ بینک سے اب یہ جو ہے نا یہ تھوڑی سول سائڈ پہ آتا ہے. ہم تو ظاہر ہے ہم تو لینے والے کی سائڈ ہوتے ہیں کیونکہ ہم کو کرمنل ڈیفینس ہے, ٹھیک, جس نے لیے ہوئے ہم اس کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں اچھے سے. ٹھیک. وکٹم کو زیادہ ہم یہی ایڈوائز کرتے ہیں کہ پہلی چیز ہے آپ پولیس کے پاس جائیں, ایکشن فراڈ کے پاس جائیں اور بینک سے کانٹیکٹ کریں, اور بینک خود بھی ریلیز کر اور بینک خود بھی ریلیز کر سکتا ہے. لیکن اگر جو پیمنٹ ہو گئی ہو پھر وہ ایکشن فراڈ یا پولیس کو انوالو کرنا پڑتا ہے, وہ ہماری سمجھو کہ ہمارے اپوزٹ سائڈ آ جاتا ہے. آپ جو فراڈ کرتے ہیں ان کو بھی پریزنٹ کرتے ہیں, ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں بالکل, اور یہ ان کا حق ہے. لیکن بعض لوگ چارج ہوتے ہیں لیکن انہیں کیا نہیں ہوتا. اچھا, ایسے بھی ہوتا ہے؟ ایسے ابھی میں نے ایک ریسنٹلی ایک بہت مطلب ہائی پروفائل نیوز میں بھی آیا تھا, کیس کیا ہے جو مطلب تھوڑے 2-4 مہینے پہلے ہی ختم ہوا ہے. اس میں یہ ہوا تھا کہ ایک بینک مینیجر کو انہوں نے ایکیوز کیا تھا, ایک ہائی اسٹریٹ بینک ہے UK کا, اس کا مینیجر ہے, اس کو انہوں نے ایکیوز کیا کہ آپ نے 3 ملین پاؤنڈ کا فراڈ کیا ہے. لیکن یہ کیس تو آپ جیت گئے نا؟ بالکل جیت گئے. 3 ملین پاؤنڈ کا کیس آپ نے جیتا؟ جی بالکل جیتا ہے. اس میں آپ نے فیس کتنی لی ہوگی اگر مائنڈ نہ کریں؟ فیس الحمدللہ یہی کہہ سکتا ہوں, بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے. بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے, جی ظاہر ہے اس کے مطابق ہی ہوتا ہے. کشمیر کے پہاڑوں میں پیدا ہونے والا شکیل شاہ, والد ٹھیلا لگاتے تھے, میں خود وہاں سے ہوں. انگلستان آ جانا, پھر اس طرح کے کیس کرنا ہوتا ہے نا. بندہ بچپن میں سوچتا ہے, جوانی میں سوچتا ہے میں جاؤں گا, یہ کروں گا, ایسے کروں گا. تو کبھی سوچا تھا کہ یہاں ایسی اداروں کے ساتھ, ایسی عدالتوں کے اندر بطور ایک وکیل یہ چیزیں بھی کرنی پڑیں گی؟ یہ ایسا تو کبھی نہیں سوچا تھا. اور میں نے ابھی میں 2008 کی ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ میں خود بھی ایک امیگرینٹ ہوں. تو جب مجھے بھی ویزے کے ایشو تھے, میں نے بھی یہ اپیل دیکھی ہے. میں اپیل پہ گیا ہوں تو ادھر جج نے مجھے کہا کہ کیا کرتے ہو, تو میں نے کہا کہ میں لاء کا اسٹوڈنٹ ہوں, میرا پہلا سیمسٹر ہو گیا ہے. اس نے مجھے اپیل بھی گرانٹ کی اور کہا ہے کہ مسٹر شاہ ون ڈے آئی وانٹ ٹو سی یو ریپرزینٹنگ پیپل ان فرنٹ آف می. اور وہ بات, اور اس کے بعد اسی کورٹ میں نے بندے ریپرزینٹ کیے. آپ پہلے خود امیگرینٹ تھے؟ جی ہاں بالکل. آج جو باقی امیگرینٹ ہیں ان کو سروسز دے رہے ہیں؟ جی بالکل دے رہا ہوں. آپ پہلے خود امیگرینٹ تھے؟ جی بالکل میں امیگرینٹ ہوں. آج دیگر امیگرینٹس کو سروسز دیتے ہیں؟ الحمدللہ سب کو دے رہا ہوں. کیسا لگ رہا ہے؟ بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ کیسے ہارڈ شپ فیل ہوتی ہے اور کیسے بندے کو ایک کھٹکا لگا رہتا ہے کہ میرے پیپرز پورے نہیں ہیں, میری یہ چیز نہیں ہے. اور ایڈوائس بھی اس طرح کی جب میں نے فیس کیا ہے تو مجھے صحیح ایڈوائس نہیں ملی یا پراپر ایڈوائس نہیں ملی. اور اس لیے آج میں ان کو ان کے شوز میں اسٹیپ ان کر کے میں ان کو جیسا میں سوچتا تھا اس طرح وہ بھی سوچتے ہوں گے, اس لیے میں ان کو ایسی ایڈوائس دیتا ہوں کہ جو ان کی ہیلپ ہو سکے, ان کا بھلا ہو سکے. امیگرینٹ سے امیگرینٹ سولیسٹر بن جانا, امیگرینٹ سے امیگریشن سولیسٹر. جی امیگریشن سولیسٹر. تو امیگریشن تو ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے. جی بالکل. یہ ساری زندگی رہے گا. بالکل رہے گا. اسائلم ہے, ورک ویزے ہیں, اسٹوڈنٹ ویزے ہیں, دیگر چیزیں ہیں, تو آپ اس طرح کے سارے کام کرتے ہیں؟ بالکل A to Z امیگریشن میں جو بھی آتا ہے مطلب رول بک میں سب اپلیکیشنز کرتے ہیں, سب ویزز. انگلینڈ کے اندر آپ بھی بطور امیگرینٹ آئے, میں بھی آیا. جی ہجرت کی نا ہم نے. جی ہم نے ہجرت کی. یہ دنیا انگلینڈ آنا چاہتی ہے, اس کو میٹھی جنت سمجھتی ہے, جی سونے کی چڑیا سمجھتی ہے. لوگوں کو کیوں انگلینڈ آنا چاہیے؟ فرسٹ آف آل ہمارے ملک کے جو حالات ہیں لوگوں کو مجبور کر دیتے ہیں. زیادہ تر 90% تو میں یہی سنتا ہوں کہ ملک کے حالات ہیں جی, ادھر نہیں گزر بسر ہوتی, بل نہیں پورے ہوتے, کچھ انصاف نہیں ہے ادھر. اس طرح کی چیزیں جب ہوتی ہیں تو پھر بندہ, ضروری نہیں ہے کہ بندہ پیسوں کے لیے ہی آتا ہے, بندہ صرف اس لیے آتا ہے کم از کم ہیومن رائٹ تو پروٹیکٹ ہوں, کوئی ایسی آسائش ملے, سہولت ملے کہ ہمارے بچے, ہماری فیملی تھوڑی سیف رہ سکے. تو یہی ریزن ہوتی ہے کہ بندے زیادہ تر ابراڈ چلے جاتے ہیں یا ادھر آ جاتے ہیں. کیا ایڈوائز کریں کہ امیگریشن ایکسپرٹ ہوتے ہوئے لوگوں کو اسٹوڈنٹ آنا چاہیے, وزٹ پہ آنا چاہیے, ورک ویزے پہ آنا چاہیے, شادی کر کے آنا چاہیے, یا کیسے ہونا چاہیے؟ اب جو میری یہی ایڈوائس ہوتی ہے ہر بندے کو کہ آپ جو لائن امیگریشن کا جو روٹ میٹ کرتے ہیں اس پہ آئیں. آپ پنچنگ اباؤٹ دا ویٹ نہ کریں. فرض کیا کہ آپ انڈر میٹرک ہیں اور آپ اسکلڈ ورکر آ رہے ہیں, اسکلڈ ورک بہت بڑی بات ہے. آپ کا اسکل بھی نہیں ہے تو آپ ویسٹ کر رہے ہیں ایک چیز, اور آپ کو ملے گا بھی نہیں, اگر مل بھی گیا تو آپ کسی کام کے نہیں ہیں.
تو اسی لیے ہر بندے کو اپنی لین میں رہنا چاہیے نا, لین میں آنا چاہیے, کیونکہ اگر آپ کو کوالیفیکیشن آپ کے پاس ہے, انگلش ہے, تو آپ اسٹوڈنٹ آئیں. اگر آپ کی رشتہ داری ہے یو کے میں تو پھر آپ اسپاؤس پہ آئیں. لیکن یہ کراس فائر تو نہیں ہو سکتا, کیونکہ ظاہر ہے آپ کو ریکوائرمنٹس تو میٹ کرنی ہے. ایک خامند اسکل ورکر ویزے پہ آ گیا, بچے اور بیوی ساتھ آ گئی, جی جو ڈیپینڈنٹ تھا وہ جو چاہے کام کر سکتا ہے. بالکل ایسی کمپنی بند ہو گئی, اسے نیا ویزا چاہیے, کتنا ٹائم ہوتا ہے اور کیا وہ ویزا سوئچ کر سکتا ہے نئے ورک ویزے پہ؟ ابھی یہ بہت ہاٹ ٹاپک ہے, کیونکہ بہت ساری کمپنیز نے اوور فلو بندے منگوائے ہیں جن کے جابز نہیں ہیں ادھر. تو ابھی گورنمنٹ نے تھوڑی آسائش دی ہوئی ہے کہ ابھی جو ہے انٹرنیشنل ویزاز تھوڑے اسٹاپ کیے ہیں. انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ لوکل مارکیٹ کو ٹارگٹ کریں, جیسے کیئر ورکر ہیں, ان کے جن بندوں کے لائسنس کینسل ہوئے ان کو ایکسیپشن دی ہوئی ہے کہ وہ ود ان 60 days نیا اسپانسر ڈھونڈ کے اپلائی کر سکتے ہیں. اور اسپانسرز کو بھی یہ ایکسیپشن دی ہوئی ہے کہ اگر کسی بندے کو ہیلپ چاہیے, اس کا ویزا کینسل ہوا ہے, فراڈ ہوا ہے اس کے ساتھ, اس کو آپ یہ مینشن کریں کہ اس بندے کو ہم اس لیے ویزا دے رہے ہیں کیونکہ یہ اس طرف سے اس کے ساتھ فراڈ ہوا ہے, اس کے پاس جاب نہیں ہے اور ہمارے پاس ویکینسی ہے. تو اس لیے تھوڑی ریلیکسیشن دی ہے انہوں نے, تھوڑی ریلیکسیشن دی ہے. شکیل صاحب, کچھ عرصہ پہلے ہزاروں لائسنس دیے گئے, لاکھوں لوگ آئے, بالکل. اب اسی تناسب سے چیزیں رک گئیں, جی اپوزٹ ہوا نا. جی اب انہوں نے ریلیکسیشن دے دیا کہ یہ جو آگے ہیں ان کو سنبھالنا ہے. جی ہاں بالکل. تو ایک شخص یہاں پہ آیا, شادی شدہ نہیں ہے, اسکل ورکر ویزے پہ آیا, کیا وہ شادی کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے. اگر وہ جینوئنلی کسی کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہے یا اس کی شادی ارینج ہو رہی ہے تو بالکل کر سکتا ہے, اور سوئچ بھی کر سکتا ہے اگر ریکوائرمنٹس میٹ کرے. ایک اسٹوڈنٹ ہے, اس نے اسٹڈی کمپلیٹ کر لی, اس کے بعد پی ایس ڈبلیو ہو گیا. اسٹوڈنٹ 2.5 سال کے لیے تھا, 2 سال پی ایس ڈبلیو ہوا, بالکل 4.5 سال ہو گئے نا. جی ہاں. اسٹے کے لیے کتنا عرصہ انتظار کرنا پڑے گا؟ 10 years. یہ 5 سے 10 سال ہو گیا. یہ 10 years ہے. جو سیلف کسی بھی ویزے پہ آپ اگر لیگلی یو کے میں 10 سال رہیں گے تو پھر آپ کو انڈیفینٹ ملے گی. اگر آپ اسکلڈ ورکر پہ 5 سال رہیں گے تو پھر آپ کو ملے گی, یا اسپاؤس ویزے پہ 5 سال رہیں گے. اب بھی اسکل ورکر ویزے کے اوپر 5 سال بعد نیشنلٹی ہے. جی ہاں, اب نیشنلٹی نہیں ہے, انڈیفینیٹلی وچ از فائن. یا لیکن 2 سال اسٹوڈنٹ رہا, 2.5 سال اسٹوڈنٹ رہا, 2 سال پی ایس ڈبلیو پہ رہا, 4.5 سال ہوئے نا. وہ دوبارہ تو پی ایس ڈبلیو نہیں لے سکتا نا. نہیں, دوبارہ نہیں دیتے. صرف 2 سال کا آپ کو وہ ایک پوسٹ اسٹڈی ورک ویزا اسے کہتے ہیں, کہ وہ آپ کو ایک اپرچونیٹی دیتے ہیں کہ آپ اپنا جاب ڈھونڈیں, اگر آپ کو جاب ملتی ہے تو پھر کر سکتے ہیں, اسکلڈ ورکر پہ کنورٹ ہو سکتے ہیں. اب وہ شادی شدہ نہ ہو تو شادی کر کے سیٹل ہو سکتا ہے. جی ہاں, اگر جینوئنلی. اگر وہ شادی شدہ ہے اور فیملی بھی ساتھ ہے, وہ کیا کرے گا پھر؟ ان کے لیے تو پھر تھوڑی زندگی لمبی ہو جاتی ہے. اگر فیملی ساتھ ہے, ابھی جو رولز چل رہے ہیں کہ اگر آپ کا بچہ 7 سال کا ہو جائے یا 5 سال یو کے اسکول میں چلا جائے تو پھر آپ کو بچے کی بیس پہ آپ کو مل سکتا ہے. فرض کیا آپ نے 4.5 سال گزار لیے, بچہ 5 سال کا ہو گیا ہے, انہیں 2 سال اور گزارنے ہوں گے, اور اس کے بعد وہ یو کے سے نکل سکتے ہیں. اور یو کے سے اس کے بعد وہ اپلائی کر سکتے ہیں. انگلینڈ کی ہیومن رائٹس کے قانون کتنا بینیفٹ دیتے ہیں عام انسانوں کو؟ بہت زیادہ بینیفٹ دیتے ہیں. اور مطلب آپ کو مطلب جو بندے بینیفٹ کے لیے یوز بھی کرتے ہیں انہیں بھی وہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں اور انہیں بھی ہیلپ کرتے ہیں. ایک ذاتی سوال پوچھ لوں؟ جی. شادی شدہ ہیں؟ بالکل شادی شدہ. عمر کیا ہے؟ 38. کس عمر میں انگلینڈ آئے تھے؟ میں 20 to 21. بہت ینگ ہوتا ہے بندہ, پتہ ہے کیا کوشش کرتا ہے, گلے میں چین ڈالوں, پرفیوم لگاؤں, کودوں, کھیلوں. 21 سال کی عمر میں نا یہی خواہشات ہوتی ہیں نا موسٹلی. تو جب آپ ایسے انگلستان میں آئے جہاں شراب خانے ہیں, جوا خانے ہیں, ساری چیزیں ہیں, بے شک مساجد بھی ہیں, تو وہ کیا وجہ تھی کہ آپ اپنی باتوں پہ قائم رہے اور ڈائیورٹس نہیں ہوئے؟ فیملی, یہ جو ٹریڈیشنز ہیں ہماری, فیملی اپ برنگنگ ہے, ریلیجن ہے, یہ ساری چیزیں ظاہر بیچ میں آتی ہیں. تو ابھی میں جب لک بیک کرتا ہوں تو ابھی جب ہم رائٹ ٹریک پہ رہے ہیں تو رائٹ ٹریک پہ آئے ہیں, کیونکہ وہ ہمارے سامنے مثالیں بھی ہیں اور سارا کچھ ہے کہ بندہ جو ٹریک سے ایک بار آف ہو جاتا ہے پھر واپس آنا مشکل ہو جاتا ہے, واپس نہیں آتا. نوجوانوں کو کیا ایڈوائز کریں گے جو نئے آتے ہیں یا جو پہلے سے ہیں؟ نوجوانوں کو یہی کہ ہارڈ ورک, اپنے پروفیشن میں رہ کے ہارڈ ورک کریں, اور کوئی بھی ابھی یا جو چل رہی ہیں کہ اسی طرح اپلیکیشنیں ڈالتے ہیں ٹائم بائی کرنے کے لیے, غلط ٹریک پہ لوگ پیسے لے کے کر رہے ہیں. کسی کو بھی فی کے علاوہ پیسے ویسے نہ دیں بنڈل باندھ کے کہ ہمیں ویزا لے کے دے گا. ایسا یہ بالکل غیر قانونی ہے, ایسا نہ ہم انوالو ہوتے اور نہ کرنے دیتے ہیں. اور میں جب کوئی آتا ہے اس طرح کی چیز لے کے, ہم اسے کہتے ہیں کہ باہر کا راستہ وہ ہے. تو امیگریشن کا جو کام کرتے ہیں آپ, اس کے اندر بے شمار ضرورت مند لوگ ہیں, ساری چیزیں, کسی کے پاس فیس بھی نہیں ہوتی. کبھی ایسی ہوا کہ آپ نے کہا کوئی نہیں میں کام کر دوں گا, فیس کا مسئلہ نہیں؟ بالکل, یہ تو تقریباً ریگولرلی ہوتا ہے.
اور ہم کرتے بھی ہیں. اپنا بندہ جہاں پہ بھی بیٹھا ہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہے وہ اپنوں کے لیے بہت پانی رکھتا ہے, ایسے ہی ہے نا؟ جی ایسے ہی ہے, لیکن میں تو انسانیت کے لیے اگر کوئی مطلب اپنا نام بھی ہو کسی اور کنٹری کا بھی ہو میں کوئی فرق نہیں کرتا. آپ کے گھنٹے اور آپ کی جانب سے دیے گئے دن اور ہفتے کسی کی زندگی بدل سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. دعا بڑی منی رکھتی ہے نا؟ بالکل, یہ مجھے تو یہی ہے کہ یہ دعاؤں کا ہی یہ اثر ہے کہ ہم ادھر تک پہنچے ہیں, والدین بہن بھائی اور کمیونٹی اور میرے کلائنٹس سارے. یہ گول تھا کہ آپ کو ایوارڈ ملے کبھی زندگی میں؟ جب بھائی کو ملا تھا تو مجھے بھی تھا کہ اگر میرا بزنس ہوگا, میرا تو بزنس نہیں تھا, میں امپلائڈ تھا کسی اور فرم میں, تو میں نے بھی سوچا تھا کہ ایسا کچھ ہونا چاہیے کہ میں اپنی فیلڈ میں بھی ایوارڈ لوں. جی, لیکن مجھے وہ پھر ظاہر ہے اس وقت میرے پاس اس کے 6 سال بعد جا کے میں نے آفس کھولا ہے اپنا. تو بھائی سے مقابلہ کیا ہے؟ مقابلہ نہیں بھائی کو فالو کیا ہے. بھائی کو فالو کیا جی. ہے. کمپٹیشن کرنا چاہیے نا, اچھا جی, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اس وقت امیگریشن اور کرمنل دونوں کو میں سامنے رکھوں تو زیادہ کام کون سا ہے؟ زیادہ جو ہے وہ کرمنل کا ہے ہمارے پاس, کیونکہ میں ظاہر ڈیوٹی سولسٹر وغیرہ ہوں تو اس وجہ سے بہت زیادہ ڈیلی بیس پہ آتے ہیں. یہ انگلینڈ جیسے ملک کے اندر کرائم کیوں بڑھ گئے؟ اس کا میں تو کوئی جواب نہیں دے سکتا, کیونکہ یہ تو کرمنلز کے مائنڈ پہ ہوتا ہے, کیونکہ زیادہ تر جو ابھی کرائم جو چلے نائف کرائمز ہیں, ڈرگز ہیں, مرڈرز ہیں, ساری مطلب بیس آپ یہ واحد آدمی ہو جس کو اس بات کا فائدہ ہوا ہے. ہمیں فائدہ, ہم اس وقت سے فائدہ سمجھتے ہیں جب انوسنٹ بندے کو ہم بچا کے لاتے ہیں واپس. اس وقت سمجھتے جی. تو کس طرح کی خواہشات ہوتی ہیں؟ ایک وکیل, ایک سولسٹر, ایک قانون دان کی زندگی انگلینڈ میں تو ویسے بھی مصروف ہوتی ہے. آپ تو صبح 4 بجے تک بھی تھانے ہوتے ہیں. ریگولر نہیں ہوتا, لیکن کبھی کبھار جانا پڑتا ہے آؤٹ آف آورز بھی, اور یہ پروفیشن کی ایک ڈیمانڈ بھی. جم جاتے ہیں, کوئی سپورٹس کرتے ہیں؟ جم ریسنٹلی شروع کیا ہے 3 مہینے سے. سٹریس کم ہو جاتی ہے؟ جی ہاں بالکل کم ہو جاتی ہے, اور ابھی ریگولر ہو گیا ہوں کافی. آپ کی فیملی کے لوگ قوم پرست بھی ہیں, سیاست میں بھی ہیں, بزنس میں بھی ہیں, وکالت میں بھی ہیں, تو کشمیر کے لوگوں کو میں نے اکثر دیکھا کہ وہ بڑے جفاکش ہیں, بڑے محنتی ہیں. علاقہ, خاندان امپیکٹ ڈالتا ہے نا؟ بالکل ڈالتا ہے. یہ آپ کی جو جینز ہوتی ہیں اس میں یہ آتا ہے, اور آپ کی جو ظاہر ہے اپ برنگنگ ہے, جن کے اراؤنڈ آپ بڑے ہوتے ہیں. جیسے آپ نے کہا ہے کہ ہمارا نام جو مشہور ہے خاندان کا, وہ نیشنلزم کی وجہ سے مشہور ہے, لبریشن فرنٹ. اور آپ قوم پرست ہونا چاہیے نا؟ قوم پرست بالکل ہونا چاہیے, قوم ہی تو ماں ہی سمجھ لیں. تو دوست احباب, یہ جو انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ بہت بڑا منی رکھتا ہے نا انسان کو ٹریک پہ رہنے کے لیے. جی بالکل, یہ بہت بڑا منی رکھتا ہے. آپ کے دوست آپ پہ امپیکٹ کرتے ہیں, آپ کے بھائی آپ پہ امپیکٹ کرتے ہیں, آپ کے جو طبقہ ہے جو آپ جس کے ساتھ گھومتے ہیں وہ سب آپ پہ امپیکٹ کرتا ہے. آپ کی جو شخصیت بنتی ہے اس میں امپیکٹ ڈالتے ہیں. جی. کہاں تک جانا چاہتے ہیں اپنے پروفیشن میں؟ جہاں تک آسمان ہے. جتنے بڑے خواب دیکھیں گے, پورا کریں گے, آگے ہی جائیں گے انشاءاللہ. کوشش تو خواب دیکھنے میں تو کوئی ممانعت نہیں ہے نا؟ کوئی ممانعت نہیں ہے, انتہا ہے, جتنا مرضی سوچ لیں. اور ادھر اپرچونیٹیز بھی ایسی ہیں کہ آپ کراس کر جاتے ہیں, کیونکہ اگر آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے, آپ کے پاس سروسز اچھی ہیں, تو آپ جہاں تک جانا چاہیں جا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ آپ نے میرا وقت دیا. تھینک یو ویری مچ. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.